کمرے میں پھیلے خاموشی میں مدغم ہوتے اس کے آنسو خشک ہو چکے تھے۔ وہ اب کے بالکل خالی خالی سی ارسل کے سینے سے لگی ہوئی تھی۔ پھر آہستہ سے گیلی سانس اندر کو کھینچتی پیچھے ہٹی، تھکی تھکی سی آنکھیں اٹھا کر ارسل کو دیکھا جو سنجیدگی سے گردن جھکائے لالا رخ کو ہی تک رہا تھا۔ اس نے خشک پڑتے لبوں پر زبان پھیری تھی، کندھوں پر جانے کیوں منو بوجھ آ گرا تھا لمحوں ہی میں۔ میں تیار ہوں ارسل، اس کی یخیف سی آواز ابھری تھی، اداسی میں ملفوف نگاہوں میں گلابی سے ڈورے بھی چمک رہے تھے۔ ارسل نے اسے بغور دیکھا تھا۔ کس چیز کے لیے؟ آپ کو آزاد کرنے کے لیے؟ لیکن اب کی اس کی آواز مضبوط تھی، واضح اور فیصلہ کن۔ وہ اس کے جواب پر چند پل نگاہیں سکیڑے اسے دیکھتا رہا اور پھر گہرا سانس لے کر گویا ہوا۔ اس سے کیا فرق پڑتا ہے لالا رخ؟ فرق پڑتا ہے ارسل، اس سب سے آپ کو، مجھے اور آمنہ کو فرق پڑتا ہے، اور میں کسی بھی جذبے کے زیر اثر یہ بات نہیں کہہ رہی ہوں آپ سے۔ میں بہت دنوں سے تذبذب کا شکار تھی، لیکن اب میرے آنسوؤں نے مجھ پر چڑھی گرد جھاڑ دی ہے۔ اب مجھے سب کچھ بہت واضح دکھائی دینے لگا ہے۔ ارسل اسے خاموشی سے دیکھتا رہا۔ کھلی کھڑکی کے پار پگھلتی رات اب کے ان کے کمرے میں چہرہ ذرا آگے نکالے جھانک رہی تھی۔ ایک سرسراتا جھونکا ارسل کے بالوں کو اڑاتا ہوا گزرا تو وہ یکلخت سمجھ کر سر ہلانے لگا، پھر بوری آنکھیں اٹھا کر لالا رخ کو دیکھا۔ ہماری زندگیوں کا فیصلہ ہمارے والدین نے کیا تھا رخ، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ تم مجھے آزاد کرتی ہو یا میں تمہیں، ہمیں ساتھ رہنا ہے، ہمیں ساتھ رہنا ہی ہوگا۔ ہماری علیحدگی کی کوئی صورت ممکن نہیں ہے۔ اس کا تجزیہ بہت بے رحم اور حقیقی تھا۔ لالا رخ کو جانے کیوں سینے میں چبھن سی ہونے لگی، اس کا دم گھٹنے لگا تھا۔ ہمارے نہیں ارسل، صرف آپ کے بابا نے یہ فیصلہ کیا تھا۔ میرے والدین نے یہ فیصلہ مجھ سے پوچھ کر کیا تھا، اور میرے حامی بھرنے کے بعد ہی اس رشتے کو مزید آگے بڑھایا گیا تھا۔ میرے ساتھ کوئی زبردستی نہیں کی تھی کسی نے بھی۔ یہ میرا اپنا فیصلہ تھا اور میں اس فیصلے کو واپس لینے پر بھی قادر ہوں۔ اس کے بہت بے رحم سے تجزیے کے جواب میں رخ نے بھی ہر قسم کی نرمی کو بلائے طاق رکھ کر جواب دیا تھا۔ ارسل کی آنکھیں لمحے بھر کو اس کا جواب سن کر حیرت سے پھیلی۔ تم کیا کرنا چاہتی ہو رخ؟ کہا نا، آزاد کرنا چاہتی ہوں آپ کو خود سے۔ لیکن یہ بہت نامناسب سی بات ہے۔ جو فیصلے انسانی زندگی کے ساتھ میل نہیں کھائے نا ارسل، نامناسب وہ ہوتے ہیں۔ انہیں درستگی کی جانب کھینچ کر لاتی کوششیں نہیں۔ وہ بہت سنجیدہ لگ رہی تھی۔ اس کی پچھلی کمزوری ہر گزرات لمحے عنقا ہوتی جا رہی تھی۔ چہرہ جو جذبات سے دہک رہا تھا آہستہ آہستہ سپاٹ ہونے لگا۔ لیکن تم ایسا کیوں کرو گی؟ اسی لیے کیونکہ آپ اس شادی سے خوش نہیں ہیں۔ کیا کوئی تکلیف دی ہے میں نے تمہیں؟ اسے سمجھ نہیں آیا کہ مزید کیا پوچھ کر اسے کسی بھی خطرناک ارادوں سے باز رکھے، لیکن شاید اب وہ سارے فیصلے کر چکی تھی۔ جبھی تو اس کے جھکے کندھے سیدھے ہو گئے تھے، نگاہیں اٹل تھیں۔ میں بچی نہیں ہوں ارسل کہ آپ کے احساسات کا ادراک نہ کر سکوں۔ مجھے پتا ہے کہ آپ مجھے پسند نہیں کرتے، آپ مجھے کبھی پسند نہیں کر سکتے، اس لیے… وہ ٹھہری تھی، پھر دہکتی ناک اور گلابی آنکھوں سے سجا چہرہ ذرا اوپر کو اٹھایا، اس کی آنکھوں میں مضبوطی سے دیکھا۔ میں اب آپ کو مزید پریشان نہیں کروں گی، میں اب آپ کی زندگی میں کسی بھی تکلیف کا باعث نہیں بنوں گی۔ میں چلی جاؤں گی جلد ہی، اور آپ کو کبھی اور گلٹی نہیں کروں گی۔ میں شیر بابا سے بھی بات کر لوں گی، آمنہ سے بھی۔ میں آپ کے لیے یہ آسان کرنا چاہتی ہوں، مجھے اس سے مت روکیں پلیز۔ اس آخری بات پر اس کی آنکھیں ایک بار پھر سے نمی کے باعث جگمگائی تھیں۔ ارسل کو تکلیف ہوئی۔ اس کی خوشی کے لیے وہ اپنا سب کچھ قربان کر کے بڑی بہادری سے اس کی زندگی سے جانے کا فیصلہ سنا رہی تھی، اور ایک وہ تھا کہ ٹھیک سے اپنا فیصلہ بھی نہ سنا سکا تھا۔ ایک وہ تھا کہ جس نے اپنے وعدوں سے انحراف کیا تھا، ایک وہ تھا کہ ڈٹ کر اپنے لیے مقابلہ بھی نہ کر سکا تھا۔ یہ یہ ٹھیک نہیں ہے لالا رخ، میں تمہیں ایسے تمہارے حق سے محروم نہیں کرنا چاہتا، اس میں تمہارا کوئی قصور نہیں۔ مجھے محض حق نہیں چاہیے ارسل، مجھے محبت چاہیے، جو آپ مجھ سے نہیں کرتے۔ حقوق تو میں آپ سے لے سکتی ہوں، محبت کیسے لوں؟ وہ لاجواب سا ہو گیا تھا۔ تحلیل ہوتی رات میں ہر جانب گہری اداسی گھلنے لگی تھی۔ اسے خوش ہونا چاہیے تھا کہ وہ اس کی زندگی سے جانے کا فیصلہ کر رہی تھی، یہی تو چاہا تھا اس نے اب تک، لیکن پھر یہ خالی پن، یہ کھوکھلی سی کسک کیوں اٹھ رہی تھی اس کے دل میں؟ تم ترس کھا رہی ہو مجھ پر رخ؟ نہیں ارسل، اس نے مسکرا کر نفی میں سر ہلایا تھا۔ اس کی معصومیت پر اتنی تکلیف میں بھی لب مسکرانا نہیں بھولے تھے۔ یہ آپ کا حق لوٹا رہی ہوں آپ کو۔
کیا ہوا جو آپ یہ جرت نہیں کر سکے تو؟ میں تو یہ کر سکتی ہوں نا ارسل، میں پٹھان گھرانے کی ایک باہمت بیٹی ہوں، میں اگر اپنا حق لینا جانتی ہوں تو دوسروں کا حق انہیں دینا بھی جانتی ہوں۔ آپ کو آزادی سے اپنا فیصلہ کرنے کا حق حاصل ہے، آپ کو اپنی زندگی گزارنے کا حق ہے، یہ حق آپ کو اللہ نے دیا ہے، میں اسے آپ سے چھین کر آپ کی مزید گناہ گار نہیں بننا چاہتی۔ اور پھر وہ اس کے سامنے رکی ہی نہیں، خاموشی کے ساتھ اس کے برابر سے نکل گئی۔ دروازہ کھل کر بند ہونے کی آواز کمرے کے سرد سکوت کو زخمی کرتی دم توڑ گئی، لیکن ارسل اپنی جگہ خالی چہرہ لیے جمع رہا۔ پھر وہ آہستہ سے اپنے بیڈ پر آ بیٹھا تھا، سر دونوں ہاتھوں میں گرا لیا، گہرا سانس لے کر اندر جمع ہوتے ہی گھٹن کو کم کرنا چاہا۔ آمنہ کا سراپا اگلے ہی پل اس کی نگاہوں کے سامنے لہرایا تھا، اس کی محبت سے لبریز آنکھیں، اس کا انداز، اس کی چاہت، اس کی عادت۔ وہ پھر سے وہیں کہیں پیچھے سرد راہداریوں میں اس کے ساتھ چلتے ہوئے راستوں پر کھو گیا تھا، وہ وہیں پہنچ گیا تھا جہاں سے چلا تھا۔ اس کے آس پاس اپنی پہلی محبت کی خوشبو بکھرنے لگی تھی، لیکن پھر اسی عکس میں دو سیاہ رنگ کی آنکھیں تحلیل ہونے لگی۔ وہ اگلے ہی پل گھبرا کر اٹھ کھڑا ہوا تھا، تیزی سے سر کے بالوں میں ہاتھ چلا کر بڑھتی بے چینی کم کرنے کی کوششیں کی، لیکن جواب ندار۔ اس کے رگ و روپ میں ہر گزرتے لمحے لالا رخ کی باتیں چبھن کی سی صورت اترنے لگی تھی۔ تاریخی میں گھلتی سرد ہوا کی جھڑک اب تک سارے ماحول کو خناق سا تاثر دیے ہوئے تھے، لیکن پھر بہت آہستگی سے یہ خنکی سرد سی رگوں میں چڑھتی ٹھنڈ میں بدلنے لگی، سرد جذبات کی مانند خاموش اور بے جان کر دینے والی ٹھنڈ، جو انسان کو کسی بھی نرم گرم سے جذبے کا اسیر نہیں چھوڑتی، ایسی ٹھنڈ جو وجود پر چڑھتی انسانوں کو جما دیا کرتی ہے۔ بلا شبہ آج رات ایسی ہی ٹھنڈ پڑنے والی تھی، یخ، سرد، رحم سے خالی۔ وہ خاموشی سے آ کے رمشا کے کمرے میں لیٹ گئی تھی، رمشا نے بھی اس سے کچھ پوچھنا مناسب نہ سمجھا۔ لالا رخ ہمیشہ اعلیٰ قسم کے جوش و ولولے کے ساتھ اس کے کمرے میں داخل ہوا کرتی تھی، لیکن آج کی لالا رخ بہت چپ تھی، خاموش اور اداس۔ وہ اس کے ساتھ ہی بیڈ پر دراز تھی، آنکھوں پر بازو رکھے، کمبل منہ تک تانے۔ رمشا نے اسے دیکھ کر ہلکے سے ہاتھ ہلایا اور چھوٹا سا شبہ خیر کہہ کر سونے لیٹ گئی۔ لالا رخ نے کروٹ دوسری جانب لی تھی، نگاہوں کے سامنے بار بار ارسل کا بے بس پریشان سا چہرہ ابھرتا تو وہ اور بیکل ہو جاتی۔ اگلے ہی پل اسے گزرتی باتیں یاد آنے لگی تھیں، اس نے شیر افگن کی باتیں سن لی تھیں۔ وہ اس دن ارسل کے آفس گئی تھی، لیکن پھر وہ شیر کی جانب سے کیے گئی بہت تکلیف دہ جملے پر وہیں ٹھہر بھی گئی تھی۔ ان کی جانب سے کیے گئے بے رحم سے تبصرے کے بعد شاید اب وہ تھوڑا بہت ارسل کو سمجھنے لگی تھی۔ پھر اس نے اس کی مدد کرنے کا سوچا، لیکن آخر میں وہ اس کی عزت نفس کو ٹھیس پہنچانے کا باعث ہی بنی۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ جو تکلیف سے کسی کو بچانا بھی چاہیں تب بھی تکلیف سے ہی دو چار کر دیا کرتے ہیں، وہ بھی ایسی ہی تھی، اسفن لالہ کا پرتو، ان کا عکس۔ اس نے ہمیشہ اپنے حق کے لیے لڑائیاں کی تھیں، جو اس کا ہے وہ اس کا ہے، وہ کسی اور کا نہیں ہو سکتا، درمیان میں جو بھی آئے گا وہ اسے رونتی ہوئی گزر جائے گی، وہ کسی کو خاطر میں نہیں لائے گی۔ اس نے یہی سیکھا تھا، اس نے اسی طریقے سے زندگی گزاری تھی۔ ارسل کو بھی وہ ایسے ہی حاصل کرنا چاہتی تھی، وہ زبردستی اسے اپنے ساتھ رکھنے پر مصر تھی، وہ اس سے اپنے حق کی محبتیں، سکون اور آخری مرگ کے ساتھ کا مطالبہ کر رہی تھی، یہ جانے بغیر کہ انسان تو انسان ہوا کرتے ہیں، وہ چیز نہیں ہوتے کہ جن پر تصدر جمع کر کے انہیں اپنے نام کروا لیا جائے، وہ کوئی زمین کا ٹکڑا یا پھر کسی جائیداد کا حصہ نہیں ہوتے کہ جن کے لیے سارا سال عدالتوں میں دھکے کھا کر انہیں اپنی ملکیت میں سمیٹ لیا جائے۔ انسان انسان ہوتے ہیں اور وہ ہمیشہ انسان ہی رہتے ہیں۔ دل کے معاملات میں زور زبردستی کبھی بھی اچھے نتائج کو لیے انسان پر وارد نہیں ہوتی۔ بس یہ بات شاید زور آور سی لالا رخ کو بہت دیر سے سمجھ میں آئی تھی، اسے اس بات کا ادراک بہت دیر سے ہوا تھا کہ انسانوں کے ساتھ معاملات طے کرتے ہوئے موضوع خد و خال نہیں بلکہ روح کے معاملات کا دھیان رکھا جاتا ہے۔ بس یہی غلطی ہو گئی تھی اس سے، اور اب وہ اسی غلطی کو سدھارنا چاہتی تھی، پھر بھلے ہی اس غلطی کو سدھارتے اس کی اپنی روح زخمی ہو جاتی۔ وہ ارسل کے لیے کچھ نہ کچھ کرنا چاہتی تھی، بس تھوڑا سا ہی صحیح۔ ہاں وہ الگ ہو جائے گی، وہ یہ کر لے گی، وہ سب کو منا بھی لے گی، وہ یہ کر سکتی تھی، اسے یہ کرنا چاہیے۔ اب کے مضبوط سی لالا رخ کی آنکھوں سے آنسو ٹوٹ ٹوٹ کر تکیے میں جبس ہونے لگے تھے، اس نے حتی الامکان اپنی بگڑتی سانسوں کو سمیٹے رکھا،
دل دکھ رہا تھا، آنکھیں رو رہی تھیں، لیکن وہ اب خود کو اس گھن چکر بنی زندگی سے الگ کر لینا چاہتی تھی۔ وہ شاید یہ خود کے لیے بھی کر رہی تھی۔ اس کی بھی انا اور عزت نفس اس سب میں مجروح ہوئی تھی۔ اس کا شوہر اس کے علاوہ کسی اور لڑکی کو چاہتا تھا، وہ اس کے ساتھ شرافت سے پیش آتا تھا، تو اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ وہ اس کے ساتھ چپکی رہتی۔ اس کی اپنی زندگی بھی تھی، وہ خود کو ساری زندگی کسی کی بھیک سی محبت میں دھول نہیں کرنا چاہتی تھی۔ ہاں، وہ یہ نہیں کرنا چاہتی تھی۔ اس نے زکام زدہ سی سانس اندر کو کھینچ کر آنکھیں صاف کیں اور پھر پلکیں موند گئی۔ نیند ٹوٹ چکی تھی اور پلکوں کے پار اب تک بھورا سا ارتقا جگمگا رہا تھا۔ اس کے آنسو ایک بار پھر سے بہنے لگے تھے۔ اگلے کئی دن ان کے درمیان سے بہت خاموشی سے گزرے تھے۔ ان دونوں نے ایک دوسرے کا سامنا تو کیا، ایک دوسرے کو دیکھنا بھی ترک کر دیا تھا۔ ارسل جب آفس جاتا تو وہ جاگتے ہوئے بھی کمبل منہ تک تانے سوتی رہتی، اور جب وہ رات کو واپس پلٹتا تب تک وہ سو جایا کرتی تھی۔ وہ دونوں ہی ایک دوسرے کو وقت دے رہے تھے۔ سمجھنے کے لیے خاموشی ضروری تھی، اسی لیے ان دونوں کے درمیان بھی گانٹھا گیا خاموشی کا معاہدہ واضح لکیر کی مانند ابھرا ہوا تھا۔ اگلے دن وہ بہت بوجھل سا اپنے کمرے سے آفس کے لیے تیار ہو کر نکل رہا تھا۔ بے خوابی کے باعث آنکھوں کی ماورائی سی جوت بجھی ہوئی تھی اور زندگی اس کے وجود سے روٹھی ہوئی لگتی تھی۔ اس نے گہرا سانس لے کر قدم زینوں کی جانب پھیرے اور پھر قدم قدم زیرے اترنے لگا۔ لانج میں آج بہت دنوں بعد خاصی رونق لگی ہوئی تھی۔ لالا رخ سیاہ بالوں کو ہاف باندھے رمشا کے ساتھ چائے پیتی کسی بات پر ہنس رہی تھی۔ ساتھ برا جوان رمشا بھی اسے اپنے کالج کا کوئی قصہ سنا رہی تھی اور وہ ہنستی ہنستی دوہری ہوتی جا رہی تھی۔ اس کی ہنسی ارسل کو بہت کھوکھلی محسوس ہوئی۔ اس نے اپنے پچھلے ایام کی کمزوری گھر والوں کے سامنے ظاہر نہیں کی تھی، اور کہیں اس کے اندر مچی توڑ پھوڑ ان پر عیاں نہ ہو جائے، اس لیے وہ اتنے بلند و باک کہکے لگا کر ہنس رہی تھی۔ روح جب خاموش ہو جائے تو پھر کھوکھلے کہکے خالی پن سے عبارت ہونے لگتے ہیں۔ وہ گردن میں ابھرتی گلٹی کو نگل کر زینے اترا اور پھر نیچے چلا آیا۔ دادی جو تسبیح کے دانے گراتی لالا رخ کی کھلکھلاتی ہنسی پر مسکرا کر اسے دیکھ رہی تھی، اس کی جانب متوجہ ہوئیں۔ السلام علیکم، آفس جا رہے ہو بیٹا؟ انہوں نے رخ کے عین پیچھے کھڑے ارسل کو مخاطب کیا تو وہ اور رمشا چونکی، ایک ساتھ ہی چہرہ پھیر کر اسے دیکھا۔ وہ بہت بجھا بجھا سا لگ رہا تھا، خاموش، خالی۔ لالا رخ نے چہرہ واپس پھیر لیا۔ اس کے اندر بھی سیاہ رات کی گہری اداسی اترنے لگی تھی۔ وعلیکم السلام۔ جی دادی، آفس جا رہا ہو۔ ناشتہ یہیں کرو گے یا پھر آفس جا کے کرو گے؟ دادی نے اسے باہر کی جانب بڑھتے دیکھا تو پوچھ ہی لیا۔ انہیں لالا رخ اور ارسل کے درمیان کا تناؤ بخوبی محسوس ہوا تھا۔ سمیرا بھی اب کے لانچ میں ہی چلی آئی تھی۔ جی دادی، آفس میں ہی کر لوں گا، ابھی دل نہیں۔ اچھا سنو۔ اور اب کے ایک بار پھر اس کے قدم ٹھہر گئے تھے۔ اس نے پلٹ کر سمیرا کو دیکھا تھا۔ رخ نے خود کو پلٹ کر اسے دیکھنے سے باز رکھا۔ وہ اسے وقت دینا چاہتی تھی، ابھی یوں اس کے سامنے آ کر وہ اسے کسی بھی قسم کی گلٹ کا شکار نہیں کرنا چاہتی تھی۔ اگلے ہفتے شادی ہے اسفندیار کی، لالا رخ کو شاپنگ پر لے جاؤ۔ ارے نہیں آنٹی، میں پچھلے ہفتے ہی تو رمشا کے ساتھ کر کے آئی تھی اس شاپنگ، اور ویسے بھی میری شادی کی بھی تو کپڑے جیولیز وغیرہ ایسے ہی رکھے ہیں، سب وہی پہن لوں گی۔ اس سے پہلے کہ وہ جواب دیتا، لالا رخ نے اس تک آتے سوال کا جواب بھی خود ہی دے ڈالا تھا۔ جانے یہ لڑکی اور کتنے احسان کرنا چاہتی تھی اس پر۔ اس نے سر ہلا کر اللہ حافظ کہا اور پھر باہر کی جانب بڑھایا۔ ہر گزرتے لمحے جانے کیوں اس کا بوجھل دل مزید بوجھل ہوتا جا رہا تھا۔ لالا رخ نے گہرا سانس لیتے دکھتے دل کو نظر انداز کیا اور پھر زبردستی مسکرا کر رمشا کی جانب دیکھا۔ کیا تم مجھے سکھاؤ گی پینٹنگ کیسے کرتے ہیں؟ دوپہر تک گھر کا کام نپٹا کر جب وہ دونوں فارغ ہوئیں تو رمشا اسے نیچے بنے تہخانے میں لے آئی۔ وہاں ہر جانب رنگ ہی رنگ بکھرے تھے۔ رمشا نے آگے بڑھ کر لائٹ جلائی تو پل بھر کو تاریک سا تہخانہ روشنیوں میں نہا سا گیا۔ ہر جانب کینوس پر کچھ نہ کچھ رنگوں سے سجایا گیا تھا۔ بہت سی پینٹنگز بھی جاں بجا دیواروں پر آویزاں تھیں اور رنگوں سے بہت ہی بامعنی سجاوٹ کی گئی تھی۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ تم اتنی اچھی پینٹر ہو، اس نے ایک پینٹنگ کی جانب بغور دیکھتے ہوئے متاثر ہو کر کہا تو رمشا ہنس پڑی۔ پھر رنگوں کی کٹ سمیٹ کر ایک جانب رکھتی کہنے لگی، بھابی یہ پھپھو کی پینٹنگز ہیں، انہیں بہت شوق تھا پینٹنگ کرنے کا۔ یہ جتنی بھی مہارت سے بنائی گئی پینٹنگز ہیں نا، یہ پھپھو کی ہیں، میں تو بس ٹھیک ہی بناتی ہوں۔ ان کے جانے کے بعد بھی میں اس بیسمنٹ کی
صفائی معمول کے مطابق کرواتی ہوں۔ کیا ہوا جو وہ چلی گئیں؟ ان کی پینٹنگز تو آج بھی زندہ ہے نا؟ وہ آخر میں اداسی سے بولی تو لالا رخ نے گہرا سانس لیا۔ دیواروں پر سجی کئی پینٹنگز میں سے ایک پر وہ ٹھہر گئی تھی۔ نیلے رنگ کی جھیل پر لہراتے سنہری بادلوں سے سجی پینٹنگ، درخت، خوشحالی، سبز، ہر جانب اس میں خوشی ہی خوشی پھوٹی پڑ رہی تھی۔ لیکن پھر اسی پینٹنگ کے ایک حصے میں سیاہ پانی کی بارش برس رہی تھی، یوں گویا سنہری روشنی سے سیاہ رات کا سفر واضح کیا گیا ہو۔ وہ اس گہری سی مہارت پر حیران سی کھڑی رہ گئی تھی۔ رمشا بھی اس کا ارتکاز محسوس کر کے اب کے اس کے ساتھ آ کھڑی ہوئی تھی۔ پھر ہولے سے بولی، یہ اس رات کی پینٹنگ ہے جب پھپھو کو قتل کیا گیا تھا۔ اس نے آنکھیں اگلے ہی لمحے بند کر لی تھیں۔ تکلیف رگوں میں اترنے لگی، بوجھل دل دکھنے لگا۔ شاید انہیں اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ بھی روشن سی زندگی سے سیاہ کال کوٹری میں جا کر سونے والی ہیں۔ دادی ہمیشہ کہتی ہیں کہ انسان کو اس کی موت کا اندازہ ہو ہی جاتا ہے، اور بھابھی مجھے لگتا ہے کہ شاید وہ بالکل ٹھیک کہتی ہیں۔ ہمارا انجام قریب آ رہا ہوتا ہے، ہمیں ادراک تو ہو ہی جاتا ہوگا نا؟ اس نے آخر میں پلٹ کر اسے دیکھا تو وہ پھیکا سا مسکرائی، پھر کھلی ہتھیلی اس کی جانب بڑھائی۔ لاؤ مجھے بھی برش دو، آج میں بھی تمہیں بنا کر دکھاؤں گی کوئی نمونہ۔ رمشا اگلے ہی پل ہنستی تھی۔ اب وہ دونوں اپنے اپنے کورے کینوس کے سامنے کھڑی پینٹنگ کر رہی تھیں۔ رمشا کے ہاتھ رنگوں کے ساتھ بہت مہارت سے چل رہے تھے، لیکن لالا رخ سے تو توبہ تھی۔ اس کی زبان ذرا سی باہر تھی، آنکھیں انہماک سے کینوس پر جمی ہوئی تھیں اور ناک پر سیاہ رنگ بھی لگ چکا تھا۔ اس نے اگلے ہی پل ادھر ادھر ہاتھ مار کر بے نیازی سے برش ایسے چلایا جیسے واہ واہ کیا بنا دیا ہے میں نے۔ پھر رمشا کو دیکھا جو سنجیدگی سے اپنی پینٹنگ کی جانب متوجہ تھی۔ رمشا، میں نے بنا لی ہے، اس نے پینٹنگ کے عین سامنے کھڑے ہو کر کہا تھا، ایسے کہ وہ مکمل طور پر اس کے پیچھے چھپ گئی تھی۔ رمشا نے نگاہیں اٹھا کر اسے دیکھا اور اگلے ہی پل ہنس پڑی۔ اس کی ناک پر لگا سیاہ رنگ بتا رہا تھا کہ اس نے کیسے زبردست زور آزمائی کی ہوگی پینٹنگ کے ساتھ۔ اچھا دکھائیں تو؟ نہیں، پہلے تم وعدہ کرو کہ ہنسو گی نہیں۔ رمشا نے جلدی سے سر اس بات میں ہلایا اور جیسے ہی لالا رخ پینٹنگ کے سامنے سے ہٹی تو رمشا کی آنکھیں تحیر سے پھیلیں۔ ایک پل کی خاموشی اور اس کا بھرپور قہقہ گونجا تھا تہہ خانے میں۔ رخ نے برا مان کر اسے دیکھا تھا۔ تم نے کہا تھا تم نہیں ہنسو گی۔ میں نہیں ہنس رہی، وہ جھک کر ہنستی ہوئی ڈھٹائی سے نفی بھی کر رہی تھی۔ لالا رخ ایک بار پھر سے پینٹنگ کے سامنے آ کھڑی ہوئی تھی۔ بس ایک بات بتا دیں، یہ بنایا کیا ہے آپ نے؟ وہ اپنی نم آنکھیں صاف کرتی سیدھی ہوئی تو اس نے خفا خفا نگاہوں سے اسے دیکھا۔ وہ جلدی سے اپنا برش رکھ کر اس کے قریب آئی تھی۔ اچھا بتائیں تو کیا ہے یہ؟ یہ ایک قلم ہے جو کہ کسی انسان کے ہاتھ میں ہے اور وہ کاغذ پر کچھ لکھ رہا ہے۔ پھر دوسری طرف ایک بلی کھڑی ہے، اپنے پنجے اٹھائے، اس انسان پر جھپٹنے کے لیے تیار۔ لیکن جب میں نے ایک طرف کلیشن کوف بنائی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ آدمی اس بلی کے کسی بھی حملے پر اسے ہلاک کر دینے کا ارادہ رکھتا ہے۔ رمشا آنکھیں پھاڑے اس کی وضاحت سن رہی تھی، اور پھر جیسے ہی رخ ایک بار پھر سے پینٹنگ کے سامنے سے ہٹی تو وہ ایک بار پھر ہنس دی۔ آگے بڑھ کر بغور اس قلم تھامے ہاتھ کو دیکھا تھا۔ وہ ہاتھ تو نہیں، البتہ ایسا لگ رہا تھا گویا سانپ پتا کھا رہا ہو، اور دوسری جانب اس نے بلی بنائی تھی۔ اللہ کی پناہ تھی اس کی بلی سے، وہ بلی کے علاوہ باقی سب کچھ لگ رہی تھی۔ ایک اور تکون پر اس نے کلیشن کوف بنائی تھی جو ان دونوں کارناموں سے قدرے بہتر تھی، شاید اس لیے کہ اس کی طبیعت بھی ایسی ہی تھی، جنگجوؤں کی مانند۔ وہ ایک بار پھر سے ہنستی ہوئی پیچھے ہوئی تو لالا رخ نے آگے بڑھ کر سبز رنگ اپنی انگلیوں پر لگایا اور پھر اس کے رخسار پر رنگ لگاتی پیچھے ہوئی۔ شرارت سے اس کی سیاہ آنکھیں چمک رہی تھیں۔ رمشا نے بھی جواباً اس کے رخسار پر رنگ سے بھری تینوں انگلیاں پھیریں تو وہ ہنستی ہوئی باہر کی جانب بھاگی۔ رمشا اس کے پیچھے تھی، رنگوں سے بھری تھالی ہاتھ میں لیے۔ نہیں نہیں، اچھا رکو پلیز۔ وہ ہنستی ہوئی اسے بامشکل خود سے دور کرتی آگے کی جانب بھاگی ہی تھی کہ لانچ میں سامنے سے آتے ارسل سے بری طرح ٹکرا کر پیچھے کو گری۔ رمشا بھی اس کے عین پیچھے ہی تھی۔ اس کے ٹکراتے ہی وہ بھی توازن قائم نہ رکھنے پر گری تھی۔ ارسل نے بوکھلا کر اسے ہاتھ دیا۔ وہ ابھی ابھی آفس سے کوئی فائل لینے گھر پر آیا تھا کہ اس آفت سے ٹکرا گیا۔ لالا رخ نے چہرہ اٹھا کر اسے دیکھا تھا۔ وہ ٹھہر سا گیا۔ اس کی ناک، رخسار، انگلیوں پر جا بجا رنگ لگا ہوا تھا۔ لالا رخ نے خوفزدہ ہو کر ارسل کے کپڑوں کو دیکھا تھا، وہاں رنگ لگ گیا تھا۔ کیا ہوا؟ اٹھو، اس نے ہاتھ بڑھا رکھا تھا۔ رخ نے اگلے ہی پل اس کا ہاتھ تھاما اور اٹھ کھڑی ہوئی۔
رمشا بھی اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ بھائی آپ کے کپڑے خراب ہو گئے ہیں۔ رمشا کے بتانے پر اس نے گردن جھکا کر اپنے سوٹ کو دیکھا اور پھر کرا کر لالا رخ کی جانب دیکھا تھا۔ یہ کیا کیا ہے دیکھو تم نے، اور ایسی بھی کیا مصیبت آ گئی تھی جو بھاگ رہی تھی تم؟ حالت دیکھو کیا کر رکھی ہے اپنی تم نے، منہ دھو جا کر۔ وہ اپنے دل میں ابھرتی بے چینی کو اسے ڈانٹ کر خاموش کرا رہا تھا۔ پھر اوپر کی جانب بڑھا تو وہ بھی رمشا کی جانب خاموش نگاہوں سے دیکھتی اوپر کی جانب بڑھ گئی تھی۔ ارسل اب ٹائی کی نوٹ ڈھیلی کرتا سفید شرٹ کے کف کھول رہا تھا۔ پھر آستینے اوپر کی جانب چڑھا کر بغور سے دیکھا۔ وہ اب ڈریسنگ روم کے اندر جا رہی تھی۔ پھر تھوڑی دیر بعد منہ دھو کر باہر چلی آئی۔ اب ارسل نے اٹھ کر کپڑے تبدیل کیے اور باہر چلا آیا۔ بالوں میں برش چلاتے ہوئے اسے دیکھا۔ کیا جو تم نے مجھ سے کہا تھا وہ اب بھی ویلڈ ہے؟ وہ چونکی، اس کی جانب دیکھا، پھر آہستہ سے سر اس بات میں ہلایا۔ ٹھیک ہے پھر لالا رخ، میں کل تک تمہیں اپنے فیصلے سے آگاہ کر دوں گا، بس آج کا دن تمہارے انتظار کا آخری دن ہے۔ اس نے سنجیدگی سے کہا اور پھر اگلے ہی پل فائل ہاتھ میں لیے باہر کی جانب بڑھ گیا۔ لالا رخ خالی خالی سی کھڑی رہ گئی تھی۔ اسے پتا تھا کہ ارسل کا فیصلہ کبھی بھی اس کے حق میں نہیں ہونے والا تھا۔ وہ کبھی اس کے لیے درست تھی ہی نہیں، وہ اس کی جوڑ کی تھی ہی نہیں۔ دو آنسو لڑک کر اس کے رخسار پر پھسلے تو اس نے ہاتھ کی پشت سے انہیں رگڑ دیا۔ اسی لمحے اس کا فون بجا تھا۔ اس نے سائڈ ٹیبل پر رکھا فون اٹھا کر کان سے لگایا، پھر مسکرائی۔ کیسے ہیں لالا؟ میں ٹھیک ہوں لالے، تم کہاں گم ہو؟ کب آ رہی ہو گھر پر؟ اب تو سب مہمان بھی آنا شروع ہو گئے ہیں۔ اس کے چہرے پر اداس سی مسکراہٹ آ ٹھہری تھی۔ اگر اب آئی نہ لالا تو شاید واپس نہ جاؤں اپنے گھر، اس نے دل میں سوچا تھا، پھر چہکی۔ آ جاؤں گی بھائی، اب ایسی بھی کیا جلدی ہے آپ کو میرے آنے کی؟ ویسے تو بڑا لڑتے رہتے ہیں مجھ سے۔ اسفن شاید دوسری جانب ہنسا تھا۔ میں وہ لڑائی تو مس کر رہا ہوں پاگل، آ جاؤ جلدی، کوئی لڑنے والا ہی نہیں ہے، رامی سے تو بحث کرنا ہی بیکار ہے، اسے تو ایک سے دوسری بات کرتے ہوئے صدیاں لگ جاتی ہیں۔ رہی فرقان لالا تو ان کے اپنے اتنے مسئلے ہیں کہ وہ مجھ سے ایک دو کام کی بات ہی کر لیں بہت ہے ان کی صحت کے لیے۔ اب آخر میں تم ہی بچتی ہو نا، تو میں تمہیں سے ہی کہوں گا۔ وہ اس کی عجیب و غریب منطق سن کر ہنس پڑی تھی، لیکن یہ عجیب سی ہنسی تھی کہ جس میں اس کے رخسار تیزی سے بھیگتے جا رہے تھے۔ لالا کیا آپ مجھے لینے آ جائیں گے آج؟ ہاں ہاں کیوں نہیں، کب آؤں بتاؤ؟ آج شام تک لالا، میں انتظار کروں گی۔ اب کی دوسری جانب موجود اسمن چوکا تھا۔ لالا رخ، سب ٹھیک ہے نا؟ ارسل تو ٹھیک ہے نا تمہارے ساتھ؟ اس کے اختصار پر وہ جلدی سے بولی تھی۔ جی لالا، بس میری تھوڑی سی طبیعت ٹھیک نہیں ہے آج کل، شاید اسی لیے آواز ایسی لگ رہی ہے۔ آپ شام تک آ جائیے گا، میں ویٹ کروں گی۔ ایک سانس میں کہہ کر اس نے فون کان سے ہٹا کر گہرا سانس لیا تھا۔ اس سے پہلے کہ اسفن سے کوئی اور بات پوچھ کر اسے لاجواب کر دیتا، بہتر یہی تھا کہ وہ جلدی سے بات ختم کر دیتی، اور جو اسے بہتر لگا اس نے وہی کیا تھا۔ دوسری جانب اب ارسل اپنی گاڑی کا دروازہ بند کرتا گلاس ڈور سے سجے ریسٹورانٹ کی جانب بڑھ رہا تھا، اسی ریسٹورانٹ کی جانب جس میں وہ ہمیشہ آمنہ سے ملا کرتا تھا۔ آج وہ اس سے ایک بار پھر سے ملنے جا رہا تھا، انجام سے بے غرض ہو کر۔ وہ جو ٹھہر جائیں، قائم رہتے ہیں صدیوں کہ وقت بھی اکثر کبھی پیچھے کی جانب پلٹتا ہے، چاہے پھر وہ روشن صبح کی مانند ٹھنڈا ہو یا رات کی تنہا سیاہ پہر سا کڑوا، وہ پلٹ آتا ہے انہیں دکھی سیاحتوں کے ساتھ کہ جنہیں بھلانے میں کبھی صدیوں کا سا سمے لگتا ہے۔ ارسل نے اپنے مدھم اٹھتے قدموں کے ساتھ درمیانی راستہ عبور کیا، پھر وہ اس چمکتے گلاس ڈور سے سجے ریسٹورانٹ کا دروازہ دھکیلتا اندر داخل ہوا۔ سب بہت دھیرج سے اپنے مدار میں سفر کر رہا تھا۔ دروازے کے اوپر لگی گھنٹی لمحے بھر کو پائل کی کھنکار کی مانند کھنکی تھی۔ کرسی پر بھرا جوان اپنی پشت دروازے کی جانب کیے آمنہ نے ایک پل کو پلٹ کر دیکھا۔ ارسل افغن کا وجیح چہرہ سنجیدگی کی گہری چھاپ کے زیر اثر لگتا تھا۔ اس نے کبھی اسے اس قدر سنجیدہ اور ٹھہرا ہوا نہیں دیکھا تھا۔ وہ قدم قدم چلتا آگے بڑھ آیا، پھر کوٹ کا ایک بٹن کھولتا اس کے عین سامنے آ بیٹھا۔ گلاس ڈور کے پار پگھلتی اداس سی شام کا آگ جگمگا رہا تھا۔ اس کی بھوری آنکھوں میں بھی ایسی ہی ایک شام ٹھہر گئی تھی، خاموش، اداس اور پرسکون۔ لالا رخ نے سامان سمیٹ کر کمرے سے باہر نکلتے ہوئے بس ایک لمحے کو پلٹ کر اس کمرے کی جانب دیکھا تھا۔ گزرتے ایام بھیگتی آنکھوں کے پار دھواں دھواں ہونے لگے تھے، یادوں کا ایک کڑوا دھواں نگاہوں میں جلن سی برپا کرنے لگا تھا۔ اس نے اپنی نگاہ الماری کی جانب پھیری جہاں وہ کبھی کھڑی ارسل کو دھمکا رہی تھی۔
اس کی اگلی نگاہ بالکنی کے کھلے دروازے کی جانب تھی، جہاں وہ رو رہی تھی تو وہ اس کے پیچھے آیا تھا۔ اس کی اگلی نگاہ بیڈ پر پھسلی تھی، جہاں وہ اس کے آنسو اپنی نرمی سے سمیٹ رہا تھا۔ یاد کا ایک ایک ورق کھلتا جا رہا تھا، نگاہوں کے سامنے تحلیل ہوتا جا رہا تھا۔ اب وہ اسے تکیے سے مار رہی تھی، وہ بھی جواباً اپنا بچاؤ کرتا اسے خود سے دور کر رہا تھا۔ لالا رخ بھیگی آنکھیں لیے مسکرا دی تھی۔ اگلا منظر بہت تکلیف دہ تھا، جب وہ اسے اپنی جانب پوری قوت سے تھام کر گھما رہا تھا۔ وہ اس کے قریب تھا، اسے اس کی سنجیدگی کے پہر میں ڈھلی بھوری آنکھیں یاد آئیں تو سانس لینا دشوار سا ہو گیا۔ وہ اس سے محبت کرتی تھی، وہ اسے چاہنے لگی تھی، وہ اس سے دور رہنے کا سوچ کر ہی ٹوٹنے لگی تھی۔ پہاڑ سی مضبوط چٹان کی مانند لالا رخ اس پہر دروازے کے وسط میں کھڑی پگھل رہی تھی۔ اس کی ذات سے راستے آنسو آنکھوں کے راستے باہر کو قطرہ قطرہ بہنے لگے تھے۔ اس نے اپنا چہرہ آستین سے رگڑا اور جلدی سے باہر نکل آئی۔ گزرتے لمحات اب تک بول رہے تھے، اگر وہ انہیں مزید دیکھتی رہتی تو شاید یہاں سے جا نہیں پاتی۔ وہ خود غرض ہو جاتی، وہ صرف اپنا سوچنے لگتی، اور فی الحال وہ صرف ارسل کا سوچنا چاہتی تھی۔ اس کی خوشی آمنہ تھی، وہ اسے اس کی خوشی لوٹانا چاہتی تھی۔ اس نے اپنی ہچکیوں پر بہت مشکل سے قابو رکھتے ہوئے سینے عبور کیے تھے۔ بار بار منظر دھندلانے لگتا تھا، گلابی سا ارتکاز مزید گلابی ہونے لگتا تھا۔ آگے بڑھ کر رمشا دادی اور سمیرا سے ملتے اس کا دل بھر آیا تھا، لیکن وہ نہیں روئی۔ وہ کیسے رو سکتی تھی؟ وہ لالا رخ تھی نا، وہ کسی کے سامنے کیسے رو دیتی بھلا؟ مضبوطی بھی کبھی کبھی انسان کو کس قدر کمزور کر دیتی ہے۔ اس کا اندر بھی ٹوٹ کر بکھرنے لگا تھا۔ اسے خود پر حیرت بھی ہوئی تھی۔ اپنے حق کے لیے لڑتے لڑتے وہ اس جنگ سے خاموشی کے ساتھ علیحدگی اختیار کر رہی تھی۔ اس نے کبھی کسی محاذ سے پیٹھ نہیں پھیری تھی، لیکن آج اس گھر سے قدم باہر کی جانب بڑھاتے ہوئے اسے سمجھ آ گیا تھا کہ محبت انسان سے بڑے بڑے محاذ پر بڑی بڑی قربانیاں مانگ لیا کرتی ہے۔ اس کے سامنے سر جھکاتے ہی بنتی ہے، اس کے سامنے اپنا وجود روند کر ہی فتح نصیب ہوتی ہے۔ کیا عجیب ہے کہ سب کچھ ہار کر جیت مقدر میں لکھ دی جاتی ہے۔ اسپن کے برابر میں بیٹھتے اس نے چہرہ پوری طرح سے کھڑکی کی جانب پھیر رکھا تھا۔ اسپن نے بھی اس کا خاموش تاثر دیکھا تو کوئی بات کرنا مناسب نہ سمجھا۔ وہ اسے سمجھتا تھا، وہ اس جیسی تھی، تکلیف میں زبان سے اف تک نہیں نکالا کرتی تھی۔ ٹوٹے وجود کے ساز دوسروں کو تو رونے کے لیے کندھا دے سکتی تھی، لیکن خود کے آنسوؤں کے لیے وہ کبھی کسی کے کندھے کا انتظار نہیں کیا کرتی تھی۔ کیا ظالم لڑکی تھی! اس نے خوش آنکھیں پیچھے کی جانب بھاگتے ہوئے راستوں پر جمع رکھی تھیں، اور اب سب کچھ رات کی سیاہی میں ڈھلتا جا رہا تھا، سب کچھ۔ ارسل آمنہ کے عین سامنے خاموشی سے بھرا جوان تھا۔ پھر اس نے چہرہ اٹھا کے اسے دیکھا۔ خوبصورت آنکھوں کی چمک آج بھی اس کی آنکھوں کو خیرہ کر رہی تھی، لیکن وہ ان کی جانب متوجہ نہیں تھا۔ وہ تو کہیں پیچھے دیکھ رہا تھا۔ بھیگی سیاہ آنکھیں، ضبط سے گلابی پڑتی سیاہ آنکھیں، مسکراتی ہوئی شرارت سے جگمگاتی سیاہ آنکھیں۔ اس نے مجھے کہا کہ وہ میرے فیصلوں میں مجھے آزاد کرتی ہے۔ اس نے مجھے کہا کہ وہ مجھ سے جینے کا حق چھین کر میری گناہگار نہیں بننا چاہتی۔ اس نے کہا کہ وہ مجھے خوش دیکھنا چاہتی ہے۔ اس نے سانس لینے کے لیے وقفہ لیا تھا۔ آمنہ اسے ہی تک رہی تھی، اور وہ جانتی تھی کہ آج ارسل پچھلے عرصے سے خاصا مختلف تھا، زخمی اور ٹوٹا ہوا۔ اس نے مجھے کہا کہ جو آپ نہیں کر سکتے وہ میں آپ کے لیے کرنا چاہتی ہوں، اور جانتی ہو آمنہ، مجھے لگا میں اسے اب کبھی نہیں چھوڑ سکوں گا۔ آمنہ کے گلے میں گلٹی ابھر کر مدھوم ہوئی تھی۔ اس کے حلق میں بہت سے آنسو جمع ہوئے، لیکن وہ آنکھوں سے نہ ٹپکے۔ وہ خود پر بہت سے بند باندھ کر آئی تھی، وہ ایسے خود کو بہنے نہیں دے سکتی تھی۔ ارسل یوں ہی گلابی آنکھیں لیے دکھتے گلے کے ساتھ بولتا جا رہا تھا۔ بچپن میں جب میں چھوٹا تھا تب مجھے اندھیرے سے بہت خوف آتا تھا، اب بھی آتا ہے۔ اس وقت بھی پھپھو میرا گال تھپک کر کہتی تھی کہ جو سیاہ راستے تم عبور نہیں کر سکتے، اس راستے پر تمہارا ہاتھ تھام کر میں چلوں گی۔ میں تمہاری سیاہی میں روشنی بنوں گی، لیکن وہ میری کسی بھی سیاہی کا حصہ بننے سے پہلے ہی چلی گئیں۔ آمنہ کی آنکھیں حیرت سے پھیلیں۔ ارسل نے اسے پہلے کبھی اپنے بارے میں یوں آگاہ نہیں کیا تھا۔ اسے یہ تک نہیں پتا تھا کہ اس کی کوئی پھپھو بھی تھی جو مر چکی تھیں۔ اس نے کبھی اپنی کمزوریوں کو اس کے سامنے یوں کھول کر نہیں رکھا تھا، لیکن آج وہ بہت سکون سے اسے یہ سب بتا رہا تھا۔ میں کبھی تمہارے سامنے اپنی کمزوریاں بیان نہیں کر سکا آمنہ۔ میں شرمندہ تھا، خود پر، اپنی بزدلی پر، اپنی ڈرپوک طبیعت پر۔
میں عام مردوں کی طرح نہیں ہوں، مجھے ڈر لگتا ہے، میں جلد ڈر جاتا ہوں، میں بآسانی رو بھی جاتا ہوں، مجھ سے غصے میں ٹھیک سے بات تک نہیں کی جاتی، لیکن میں تمہیں یہ سب نہیں بتا سکا، میں تمہیں اپنے ٹوٹے حصے نہیں دکھا سکا کیونکہ میں خوفزدہ تھا کہ تم مجھے چھوڑ دو گی اور شاید تم ایسا ہی کرتی۔ اس نے گلاس ڈور پر جمی آنکھوں کو آمنہ کی جانب پھیرا، وہ سانس روکے اسے ہی سن رہی تھی۔ ارسل ہلکا سا مسکرایا۔ میں تمہیں قصوروار نہیں ٹھہرا رہا آمنہ، میں تمہیں حقیقت بتا رہا ہوں، تم جلد یا بدیر مجھ سے بیزار ہو کر مجھے چھوڑ دیتی کیونکہ مرد کی ایسی کمزوری کسی بھی معاشرے میں قابل قبول نہیں ہے۔ میں خود جانتا ہوں اپنے آپ کو، میں نے ایک لمبے عرصے تک تہہ خانوں میں چھپ کر روتے ہوئے راتیں گزاری ہیں، صرف اس لیے تاکہ میری یہ کمزوری کسی پر عیاں نہ ہو جائے۔ لیکن لالا رخ نے، وہ ٹھہرا تھا، نگاہوں کے سامنے ایک منظر سا لہرایا۔ کھلے بالوں اور دوپٹے سے بے نیاز پریشان سی لڑکی اسے دوڑ کر گلے لگا رہی تھی، اس کی خوبیاں اور خامیاں سمیٹ سمیٹ رہی تھی۔ اس نے مجھے آڑ نہیں دلائی آمنہ، اس نے مجھے قبول کر لیا، اس نے میری کمزوریوں کا احترام کیا، اس نے میرے عیب لوگوں کے سامنے بے عیب کر دیے، اس نے مجھے کندھا دیا، میرے لیے لوگوں سے جھگڑے مول لیے، جو مجھے کرنا چاہیے تھا وہ کرتی رہی۔ وہ بہت مضبوط ہے، میں کبھی کبھی حیران رہ جاتا ہوں کہ کوئی اتنا مضبوط کیسے ہو سکتا ہے، لیکن دیکھو نا آمنہ، میں اس کی اتنی خوبیوں کے بعد بھی تمہارے سامنے بیٹھا ہوں، تمہیں یہ باور کروانے کہ میرے دل سے تم آج بھی نہیں نکل سکی ہو۔ آمنہ کی آنکھ سے ایک آنسو ٹوٹ کر رخسار پر لڑکا تھا۔ ارسل مسکرایا۔ میں نے اس سے کہا کہ مجھے کچھ وقت دے تاکہ میں اسے جواب دے سکوں، لیکن میرے پاس تو اسے دینے کے لیے کوئی جواب ہی نہیں ہے آمنہ۔ جو انسان آپ کے لیے محض قربانیاں دیتا آیا ہو، اس انسان کی ایک التجا کو آپ انکار کر دو تو زیادتی نہیں ہوئی؟ اس نے بھی اپنی آنکھیں رگڑی تھیں، لالا رخ نے قسم کھا رکھی تھی اسے ہر دفعہ رلانے کی۔ اب میں سوچتا ہوں کہ بہت اچھا ہوا جو ہم کسی رشتے میں نہ بندھے، تم مجھ سے بہت بہتر ڈیزرو کرتی ہو، میرے جیسے کمزور اور بزدل شخص کا ساتھ تمہارے لیے زیادتی ثابت ہوتا۔ میں آج ہمارے اس تعلق کی آخری ڈور بھی کاٹنے آیا ہوں، میں آج اس اندیکھی سی ڈور کو ختم کرنے آیا ہوں، اس رشتے سے آزاد ہونے آیا ہوں جو کبھی رشتہ بنا ہی نہیں تھا۔ ہاں ٹھیک ہے، میں اس سے محبت نہیں کرتا، لیکن یہ بھی سچ ہے کہ میں اس کے بغیر نہیں رہ سکتا، کیونکہ وہ مجھے اپنا عادی کر گئی ہے، اور جانتی ہو آمنہ، اس نے مسکراتی نگاہیں اس پر نرمی سے جمائی تھیں، عادتیں محبت سے زیادہ جان لیوا ثابت ہوتی ہیں۔ چند پل ہر جانب گہری خاموشی تحلیل ہو کر فضا کو مزید سرد کر گئی تھی۔ وہ یک ٹک ایک دوسرے کی نگاہوں میں دیکھتے رہے، اگلا کوئی بھی لفظ ادا کیے بغیر، گزرے ایام کے بہت گزرے چاپ محسوس کرتے۔ پھر آمنہ ہلکا سا مسکرائی، نم آنکھوں سے اسے دیکھا۔ آپ بہت اچھی ہیں ارسل، آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ آپ اس نرم دنیا کے لیے کتنے زیادہ معصوم ہیں۔ وہ اس کی بات پر چونکا تھا۔ لالا رخ نے بھی کبھی اسے یہی کہا تھا۔ میں آپ کی صاف گوئی کی قدر کرتی ہوں ارسل، میں آپ کی محبت اور عزت کی ہمیشہ قدردان رہوں گی، اور ہاں، لالا رخ سے کہنا کہ آمنہ اس کی بہت شکر گزار ہے۔ آپ کا خیال رکھنے کے لیے میں ایک دفعہ اس سے مل کر اس کا شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں۔ آپ اور وہ ساتھ بہت اچھے لگتے ہیں۔ میں سدا دعا گو رہوں گی ارسل کہ آپ دونوں ایک ساتھ سلامت رہو، ایک دوسرے کا لباس رہو۔ میں دعا کروں گی کیونکہ جو دوسروں کے حق میں دعائیں کرتے ہیں وہی دعائیں ان کے حق میں پہلے قبول ہوتی ہیں۔ وہ آہستہ سے اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ ارسل کا دل دکھنے لگا، اس کی آنکھوں میں جمے ہوتے آنسوؤں کو وہ بخوبی محسوس کر سکتا تھا۔ وہ پلٹی لیکن ٹھہر گئی، ایک پل کو چہرہ اس کی جانب پھیرا، اداس آنکھیں اگلے ہی پل مسکرائی تھیں۔ یہ اختتام تھا ان کا، یہ انت تھا ان کی کہانی کا۔ آپ کو پتہ نہیں ہے کہ آپ لالا رخ سے کتنی محبت کرتے ہیں، اس حقیقت کو جھٹلانا چھوڑ دیں اور مان لیں کہ آپ اسے چاہتے ہیں، شاید پھر آپ کے لیے سب کچھ اور بھی آسان ہو جائے۔ اللہ حافظ، چلتی ہوں۔ اور پھر وہ اس کی جانب ایک آخری نگاہ ڈالے بغیر باہر کی جانب بڑھ گئی تھی، جانتی تھی کہ وہ مزید رکی تو خود پر قابو نہیں رکھ پائے گی۔ ارسل بھی اسے جاتا ہوا دیکھتا رہا اور پھر آہستہ سے اپنی جگہ سے اٹھ کر باہر کی جانب بڑھ گیا۔ گلاس ڈور سے سجا ریسٹورانٹ اب کے مدھم زرد کمکموں سے جگمگا رہا تھا۔ ان کی محبت کا آمین
ग्लास डोर रेस्टोरेंट। वो घर चली आई, तब भी खामोशी रही। सब इससे इसके ससुरालियों के बारे में इस्तफसार कर रहे थे और वो महज हाँ हूँ में सर हिलाती सबको जवाबात दे रही थी। लेकिन जब घर वाले इसके बहुत खामोश से रवैये को महसूस करने लगे तो तरह तरह के सवालात फिर शुरू हो गए। वो ऐसी नहीं थी। घर में दाखिल होती तो बकौल फुरकान के यूं लगता था गोया जलजला आ गया हो। वो ऐसी ही तो थी, जिंदगी से भरपूर तबाहकारियां करती हुई, कह के लगाकर सुरमई माहौल को रंगों से सजाकर गुजरती हुई। अब ऐसी किसी लड़की का खिंचा खिंचा सा रवैया देखकर तो सवालात बनते ही थे। असपन ने ही इसे हाथ से पकड़ा और अपने पीछे किया। वो खुद को इतना बेबस और कमजोर महसूस कर रही थी कि आराम से इसके पीछे हो गई। हद करते हैं आप लोग भी। वो अभी थकी हुई आई है अपने घर से और आप लोगों ने बौछार कर दी है सवालात की। अभी कुछ आराम करेगी तो खुद ही ठीक हो जाएगी। मैं ले जा रहा हूँ इसे। कोई मेरे पीछे ना आए और शोर तो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। उसने अगले ही पल इसका हाथ थामा और फिर इसे लिए अपने साथ सीने चढ़ता ऊपर की जाने बढ़ाया। कमरे में आते ही उसने लाला रुख का सता हुआ थका सा चेहरा बगौर देखा था। वो भी खामोशी से गर्दन झुकाए खड़ी रही। बताओगी या नहीं? असपन ने हौले से पूछा था। लाला रुख ने सबके बाएं दुखते गले से बामुश्किल थूक निकला था। फिर चेहरा उठा कर इसे देखा जो फिक्रमंदी से सर झुकाए इसके चेहरे को जांच रहा था। वो नम आंखों से मुस्कुरा दी थी। यूं लगा माहो साल पीछे की जानिब बहने लगे हों। 10 साला जख्मी लाला रुख इसके सामने गर्दन झुकाकर बिल्कुल यूं ही खड़ी हुई थी। और वो तब भी तो इसे सबके सवालात से यूं ही अपनी ढाल तले बचा लाया था। असपन कहाँ बदला था? असपन तो वही था। ठीक हूं मैं, उसने कहा तो महज इतना ही। वो इसे चंद पल देखता रहा। तुम्हें खुद के साथ बात करने की जरूरत है लाले। असपन की नरम आवाज एक बार फिर से इसके आसपास गूंजी थी। उसने एकदम बाजू आंखों पर रखा और फिर रो पड़ी। असफन चुपचाप इसे देखता रहा था। लाला, मुझे मुझे बहुत तकलीफ हो रही है। इसे लगा अब अगर उसने मजीद खुद पर जब्त किया तो वो सांस तक नहीं ले पाएगी। असफन ने नरमी से इसका बाजू आंखों से हटाया था। क्यों हो रही है तकलीफ? बताओ मुझे। वो बहुत संजीदा था। किसने हिम्मत की थी उसके लाले को तकलीफ पहुंचाने की? मैंने खुद को तकलीफ पहुंचाई है लाला। मैंने अपने साथ ज्यादती कर दी है। मैंने किसी और पे रहम करते हुए खुद को बेरहमी से रोन डाला है लाला। मैं क्या करूं? ये कुर्बानियां इतनी भारी क्यों होती हैं? मुझे लग रहा है मैं बहुत बड़े बोझ तले हूँ। मुझे लग रहा है मैं ठीक से अब अपने कदमों पर खड़ी नहीं हो पाऊंगी। मैंने खुद को बहुत जख्मी कर लिया है लाला। 11 साला लाला रुख अब तक असफन से कह रही थी कि वो तकलीफ में है। असफन ने वही किया जो कई साल पहले किया था। उसने इसे कंधों से थामा और फिर हल्के से झटके से अपनी जाने मुतवज्जे किया। कुर्बानियां बहुत वजनी होती हैं रुख। हमारे पठानों में कहते हैं कि या तो कुर्बानी देकर सहने की हिम्मत रखो या फिर कुर्बानी दो ही ना। मेरा दोस्त जब कत्ल हुआ था ना तो उसने भी अपने घर वालों के तहफ़्फ़ुज़ और खुशियों के लिए कुर्बानी दी थी। इस कुर्बानी का वजन जिंदगी भर इसके घर वालों पर रहेगा। अगर तुम में हिम्मत नहीं थी तो तुम्हें ये कुर्बानी नहीं देनी चाहिए थी। और अगर वो लम्हे भर को धीमी सर्द आवाज में बोलते बोलते ठहरा था। लाला रुख के आंसू अपनी जगह ही साकत हो गए थे। वो खौफजदा हुई। असवन के अगले बेरहम अल्फाज का इंतजार कर रही थी। अगर तुमने ये कुर्बानी देने का फैसला कर ही लिया है तो इसका बोझ भी बर्दाश्त करो। मुझे पता है तुम ये कर लोगी। उसने अगले ही लम्हे इसके कंधों से हाथ हटाए थे। रो लो अभी जितना भी रोना है तुम्हें। जितने भी आंसू जमा हैं बहा लो इन्हें एक साथ ही। लेकिन फिर इसके बाद मैं तुम्हें अपने फैसले पर पछता कर जिंदगी गुजारते हुए ना देखूं। वो अगले ही पल पलटा और दरवाजा खोलता बाहर की जाने बढ़ गया था। वो खाली खाली सी खड़ी रह गई थी। वो अरसल नहीं था कि आगे बढ़कर इसके आंसू साफ करता या इससे पूछता कि वो क्यों रो रही है। उसने कई सालों तक इसकी तरबियत की थी। जभी तो वो जानता था कि जो कुछ भी होगा रुख इसे सह लेगी। तारीखी में डूबे कमरे में खड़ी खुद भी इसी तारीखी का हिस्सा लगती लाला रुख में अगले ही पल बहुत हिम्मत भर गई थी। रगों में खून एकदम तेजी से गर्दिश करने लगा था। उसने पलटकर ड्रेसिंग रूम का दरवाजा खोला और फिर वॉश बेसिन पर झुककर पानी के चंद छींटे खुद के चेहरे पर मारे। गहरे गहरे सांस लेकर खुद को नॉर्मल किया। वो ठीक नहीं थी लेकिन इसे पता था कि वो जल्द ठीक हो जाएगी।
روشنی تلے بھیگتی ایک لڑکی اپنا سنہری سا عکس سامنے لگے آئینے میں خاموشی سے تک رہی تھی۔ رات کے اسی پہر شہر کی دوسری جانب ارسل بہت آہستگی سے تہہ خانے کے زینے کو عبور کرتا قدم قدم اتر رہا تھا۔ اس نے آگے بڑھ کر لائٹ بورڈ پر ہاتھ مارا تو تاریخ تہہ خانہ روشنیوں سے جگمگا اٹھا۔ اس نے ایک نگاہ پھپھو کی آخری پینٹنگ پر ڈالی تھی، پھر اس کے ساتھ چھوٹے سے اسٹول پر رکھی لالا رخ کی پینٹنگ کو دیکھا تو دھیرے سے مسکرا دیا۔ اس کی پینٹنگ بھرپور طریقے سے اس کی لاؤبالی اور جذباتی طبیعت کی عکاسی کر رہی تھی۔ وہ آہستہ سے پنجوں کے بل عین اس پینٹنگ کے سامنے بیٹھا تھا۔ اگلے ہی لمحے اس کے سامنے لالا رخ کا عکس لہرایا۔ آج دوپہر ہی تو وہ اس سے باہر لانچ میں ٹکرائی تھی، اور جو وہ اسے دیکھ کر ٹھہر گیا تھا، اس کے رخساروں پر جا بجا رنگ لگا ہوا تھا۔ پاگل لڑکی، اندازہ ہی نہیں تھا اسے کہ وہ خود کس قدر رنگین سی تھی، اس کی خالی سی زندگی کو رنگوں سے آشنا کروا گئی تھی۔ وہ اٹھا اور پھر اوپر کی جانب بڑھ گیا۔ تہہ خانہ آج پھپھو کی خوشبو کے علاوہ لالا رخ کی خوشبو سے بھی مہک رہا تھا۔ وہ زینے چڑھتا اپنے کمرے میں چلا آیا تو لمحے بھر کو وہیں دروازے پر رک گیا۔ یہ کمرہ اسے کبھی اتنا خالی نہیں لگا تھا۔ آج اس کمرے کی ساری چمک مانند تھی۔ کھڑکی سے جھانکتی چاندنی بھی اداس تھی۔ چلتی ہوا کے جھکڑ بھی کوئی سرگوشی نہیں کر رہے تھے۔ اس نے بیڈ پر نگاہ ڈالی۔ شادی کی پہلی رات کسی واضح یاد کی طرح لہرائی تھی۔ کیسے وہ اس سے لڑ رہی تھی، جانے کب وہ اس سے لڑتے لڑتے اس کے لیے لڑنے لگ گئی تھی۔ وہ آہستہ سے چلتا ہوا آگے آیا اور پھر اپنے صوفے پر ہی دراز ہو گیا، پھر بازو آنکھوں پر رکھ لیا۔ اسے لالا رخ رات کے اس پہر بہت یاد آئی تھی۔ میمنہ ہماری جھانسی کی رانی کو پسند کرنے لگا تھا۔ اگر جو اسے پتہ چل جاتا کہ وہ صرف اسے پسند نہیں کرتا تھا بلکہ وہ تو، لیکن پھر اگر اس پر اتنی جلدی ادراک ہونے لگتے تو وہ ہمارا میمنہ کیسے رہتا بھلا؟ وقت نے اس کے لیے اپنا فیصلہ محفوظ کر لیا تھا، لیکن جلد یا بدیر اسے اس فیصلے سے آگاہی دے ہی دی جانی تھی۔ شیشے میں عکس دیکھتی لڑکی اور یاد کے لہراتے اور عشق میں کھوتا لڑکا، دونوں ہی اپنی جگہ درست تھے، دونوں ہی اپنی جگہ ثابت تھے۔ کیا ہوا جو ایک مضبوط اور دوسرا کمزور تھا؟ تو کیا تمہیں نہیں لگتا کہ ان کا ساتھ جوڑا ہی اس لیے گیا تھا کہ وہ کمزور اور مضبوطی کے ہر تقاضے پر پورا اترا کرتے تھے؟ سوچو، شاید تمہیں جواب مل جائے۔ اگلی صبح خان ہاؤس پر پوری آب و تاب کے ساتھ چمکتی دمکتی اتر رہی تھی۔ مہمانوں کی آمد تھی۔ گھر میں کہکہوں اور اشتہا انگیز کھانوں کی خوشبو ہر سو بکھرے رہنے لگی تھی۔ کچھ لوگ گھر کو زرد کمکموں سے سجا رہے تھے کہ کزنز ایک ساتھ لانچ میں برا جمان ایک دوسرے پر جملے کستے ہنس رہے تھے۔ زینوں پر کھڑی فاطمہ لالا رخ سے سب کے کپڑے استری کروانے کو کہہ رہی تھی۔ زینوں کے دوسری جانب سے رامیش گل کے پیچھے بھاگ رہا تھا۔ اس نے یقیناً اس کے وہ گلابی رنگ کا بھالو چرا لیا تھا، اور اب رامیش وہ بھالو کسی حال میں اس سے واپس لینا چاہتا تھا۔ رامین کو اب کمرے سے نکلنے کی اجازت نہیں تھی، اور شکر تھا خدا کا کہ اسون اپنے خطرناک ارادوں سے باز تھا، نہیں تو کسی کی مجال تھی کہ اس سرپھرے کو روک سکے۔ فرقان نے اسے سختی سے تنبیہ بھی کی تھی، جس پر وہ پہرو دل کھول کر ہنسا تھا۔ ایک تو یہ فرقان لالا بھی نہ، بس فرقان لالا ہی تھے۔ انہیں اپنی روایات کی پاسداری کا بہت خیال رہتا تھا۔ وہ رکھ رکھاؤ والے سخت قسم کے پٹھان واقع ہوئے تھے، لیکن اس میں بھی کوئی شک نہیں تھا کہ ان روایات کی جڑیں تک ہلا دینے والا بھائی قدرت نے ان کی قسمت میں لکھ دیا تھا۔ جو کام نہیں کرنے والا ہوتا تھا وہی اسون کو کرنا تھا۔ ان کا بس چلتا تو اسے شادی ہو جانے تک گھر سے باہر ہی نہ نکلنے دیتے، لیکن ماموں اور فاطمہ مامی کی موجودگی میں ایسا کچھ بھی ممکن نہیں تھا۔ سر سے خوبصورت شام گھر آئی تو سبھی اپنی اپنی تیاریوں میں مصروف ہو گئے۔ آج مہندی تھی، کل بارات اور پھر پرسوں ولیمہ۔ گھر کی دیواروں پر لٹکائی گئیں زرد روشنیاں روشن کر دی گئیں، ہر شے پر سونے کا عکس چڑھا معلوم ہوتا تھا۔ لان میں مہندی کا انتظام کیا گیا تھا۔ لالا رخ، گل، فاطمہ اور رامین نے زرد رنگ کے ہی جوڑے زیبتن کر رکھے تھے۔ فاطمہ شنیل کڑھائی والا جوڑا پہنے، بالوں کو نفیس جوڑے میں قید کیے، کانوں میں ڈائمنڈز کے ٹاپس ڈالے، خاصی باوقار اور خوبصورت لگ رہی تھی۔ رامین کے زرد فراک کے ساتھ گلابی چوڑی دار پاجامہ تھا۔ لالا رخ اور گل کا فراک بھی اسی طرز کا تھا، لیکن ان کے پاجاموں اور دوپٹے کے رنگ فرق تھے۔ بالوں کو چوٹی میں گوندے، میک اپ اور جویلریز پہنے وہ دونوں بہت پیاری لگ رہی تھیں۔
مردوں نے خاص طور پر سفید کرتا زیب تن کر رکھا تھا۔ اس کے سسرالی بھی وقت پر چلے آئے تو وہ بھی ان کی جانب چلی آئی۔ دادی اسے ساتھ لگا کر پیار کر رہی تھی، سمیرہ اس کی بلائیں لیتی اسے نظر بد سے حفاظت کی دعائیں دے رہی تھی، اور رمشا اسے بہت پرجوش سے گلے لگا رہی تھی۔ اس نے دروازے کی جانب نگاہ ڈالی لیکن جواب ندارد۔ ارسل افغان تو شادی میں آیا ہی نہیں تھا۔ اسے جانے کیوں مایوسی ہوئی۔ 3 دن ہو گئے تھے میمنے کو دیکھے اور اب وہ اسے بہت یاد آ رہا تھا۔ ارسل نہیں آئے رمشا؟ جی بھابھی، وہ بھائی کہہ رہے تھے کہ آفس کا کچھ اہم کام تھا تو وہ مہندی میں نہیں آ سکتے۔ ان کی جگہ بابا آ سکتے تھے تو پھر ہم بابا کے ساتھ ہی آ گئے۔ وہ شاید کل آئیں بارات میں۔ اس نے بامشکل مسکرا کر سمجھتے ہوئے سر اس بات میں ہلایا اور رمشا کو لیے اسٹیج کی جانب بڑھ گئی۔ پیچھے کرسیوں پر دادی اور سمیرہ کے ساتھ فاطمہ بیٹھی باتیں کر رہی تھی۔ ساتھ ساتھ وہ خاندان کی عورتوں سے بھی لالا رخ کی ساس اور دادی ساس کو متعارف کروا رہی تھیں۔ اسپند اور رامین کو اسٹیج پر لا کر ساتھ بٹھایا گیا تو ہر جانب گویا روشنیاں اتر آئیں۔ اسپند بھرپور طریقے سے مسکرا رہا تھا اور ساتھ بیٹھی رامین لالا رخ کے کسے گئے جملے پر ہنس رہی تھی۔ اسپند کو صرف ایک ہی ٹکر دے سکتی تھی اور وہ تھی رخ، اور ابھی وہ اسے ٹکر دے بھی رہی تھی۔ کزنس آپس میں گھیرا بنائے کھڑے ہنس رہے تھے۔ فرقان لالا بھی رسم کرنے اسٹیج پر چڑھے تو اس کی باتوں پر کہکے لگا کر ہنسے بغیر نہ رہ سکے۔ وہ ہنستی رہی، دل مزید بوجھ تلے دبتا رہا۔ رات کو اپنے کمرے میں سنگھار آئینے کے سامنے برا جمان وہ خالی خالی نگاہوں سے خود کا عکس تک رہی تھی۔ کیوں نہیں آیا تھا ارسل؟ کیا وہ اس کا سامنا کرنے سے کترا رہا تھا؟ کیا وہ اسے جواب دینے سے پہلو تہی کر رہا تھا؟ کیا وہ اس سے اتنا بیزار تھا کہ اس کی شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتا تھا؟ بہت سے سوال اس کے دل زخمی کرتے جا رہے تھے۔ کیا کیا سوچا تھا اس نے کہ اسمن لیلا کی شادی میں کتنا خوش ہوگی وہ، لیکن اب اس نے گہرا سانس لے کر سر نفی میں ہلایا تھا۔ جو انسان سوچتے ویسا تو کبھی ہوا ہی نہیں کرتا تھا۔ ہمیشہ اس کے برعکس ہی قدرت کچھ طے کیے رکھتی تھی۔ اس نے سنگھار آئینے کے سامنے اٹھ کر اپنے ماتھے پر لگایا ٹیکا اتار کر سامنے رکھ دیا تھا۔ اب وہ آہستہ آہستہ اپنی جوریز اتار کر رکھتی جا رہی تھی۔ اگلے دن بارات تھی تو ماحول میں اور بھی رش بڑھ گیا تھا۔ مہمانوں کا شور ہنگامہ، گھر میں دوڑتے ہوئے بچے، ہنستے ہوئے چل پھر کر کھاتے ہوئے لوگ، وہ بلا شبہ شادی کا گھر ہی لگ رہا تھا۔ اب بارات چونکہ انہی کے گھر سے جانی تھی تو انہیں ہال کے لیے جلدی نکلنا تھا۔ سر شام ہی ایک ہنگامہ مچ گیا تھا۔ رامین تو گل کے ساتھ مغرب میں ہی پارلر جا چکی تھی۔ اس نے فاطمہ کے ساتھ رہ کر مہمانوں کو سنبھالنا تھا، سو وہ نہیں گئی۔ امی، میرا کرتا کہاں گیا؟ رامیش اوپر ریلنگ سے جھانک کر چیخا تھا۔ وہی کمرے میں استری کر کے لٹکایا ہے میں نے، دھیان سے دیکھو۔ نیچے سے فاطمہ کی مصروف سی آواز سنائی دی تھی۔ لالے، میرا ویسٹ کوٹ کدھر رکھا ہے تم نے؟ مہمانوں کے رش میں ہسبینڈ کی دبی دبی آواز سنائی دی تھی۔ وہ جلدی سے آگے بڑھی اور اسے اس کا ویسٹ کوٹ ڈھونڈ کر دیا۔ اب جنید کے جوتے نہیں مل رہے تھے۔ 1000 دفعہ کہا ہے کہ وقت پر چیزیں سنبھال کر رکھا کرو، لیکن مجال ہے جو تم سنبھال لو کچھ۔ اب اتنے رش میں کیا ملے گا تمہیں؟ فاطمہ نے جھنجھلا کر جنید کو گھر کا تھا۔ وہ سب مہمانوں کے سامنے بنتی درگت پر روحاں سا ہو گیا تھا۔ لالا رخ نے گہرا سانس لیا اور پھر اس کے جوتے ڈھونڈنے میں جٹ گئی۔ آہستہ آہستہ سب اپنی تیاریاں مکمل کر کے ہال کے لیے نکلنے لگے تھے۔ فاطمہ اور افغان کو بھی بھیج دیا تھا اس نے۔ ارغمان تایا اور فرقان لالا بس اپنی گاڑی میں نکلنے ہی والے تھے۔ اسمن بھی اپنی گاڑی کی جانب بڑھ رہا تھا۔ تم کب تیار ہوگی لالا رخ؟ دیر ہو جائے گی۔ اس نے اپنے کپڑے تو پہن لیے تھے لیکن ابھی چہرہ ویسے ہی سادہ تھا اور بال کھلے ہو کر کمر پر گرے ہوئے تھے۔ آپ جائیں لالا، میں ڈرائیور کے ساتھ آ جاؤں گی۔ آپ کو دیر ہو رہی ہے، میں بس تھوڑی دیر میں آتی ہوں تیار ہو کے۔ اسپن نے اس کی بات سن کر سر ہلایا تھا، پھر اپنی سجی ہوئی گاڑی نکال لے گیا۔ آج تو بارات بھی ایک ہی گھر سے تھی اور رخصتی بھی، اسی لیے انہیں کوئی پریشانی نہیں تھی کیونکہ لڑکے اور لڑکی والے تو وہ خود ہی تھے۔ رخ بھی جلدی سے زینے چڑھتی اپنے کمرے میں چلی آئی۔ اس نے آج گہرے مہرون رنگ کا فراک زپ تن کر رکھا تھا۔ فراک کا گلا اس کی گردن تک بند تھا۔ گردن تک بند گلے پر سنہرے موتیوں سے سجی کڑھائی جگمگا رہی تھی۔ چوڑی دار سنہری ہی پاجامہ پہنے وہ جلدی جلدی میک اپ کر رہی تھی، پھر سب سے آخر میں مسکارے کو بہت احتیاط سے سیاہ پلکوں پر سجانے لگی۔ اس کا سنہری کامدار دوپٹہ بیڈ پر سلیقے سے رکھا ہوا تھا اور اب وہ بالوں کو آگے کیے ان میں تیزی سے برش چلا رہی تھی۔
اس نے ایک بھاری جھمکا اٹھا کر کان میں ڈالا، لیکن جیسے ہی ہاتھ بڑھا کر دوسرا جھمکا اچکنا چاہا تو سنگھار آئینے سے انگلیاں ٹکرا گئیں۔ وہ ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ ابھی تو یہی تھا۔ اس نے بالوں کو ایک طرف ڈالا ہوا تھا اور اپنا جھمکا زمین پر ڈھونڈتی وہ کمرے سے باہر چلی آئی تھی۔ گھر مہمانوں سے خالی ہو چکا تھا اور اب ہر جانب خاموشی پھیل گئی تھی۔ وہ واپس کمرے کی جانب پلٹی، خالی کان کی لو اب تک ہاتھ سے تھام رکھی تھی۔ یکا یک وہ کمرے کا دروازہ بند کرتی جیسے ہی مڑنے لگی، کسی نے اپنا جوتا دروازے میں اٹکایا تو وہ یکدم پیچھے ہٹی۔ لو کو چھوتا ہاتھ دروازے کی جانب بڑھا، لیکن کوئی پہلے ہی اسے کھول کر اندر داخل ہو رہا تھا۔ کیا یہ ڈھونڈ رہی ہیں آپ؟ سفید کرتا شلوار میں ملبوس، سیاہ ویسٹ کوٹ پہنے، بالوں کو پیچھے کی جانب جمائے، بھوری آنکھوں سے مسکراتا ہوا وہ اسی سے ہی مخاطب تھا۔ اس کی آنکھیں حیرت سے پھیلی تھیں۔ اسے ارسل کو یہاں اس وقت دیکھنے کی امید نہیں تھی۔ آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ اس نے اگلے ہی پل جلدی سے اپنا رخ موڑا تھا، پھر بیڈ پر رکھا دوپٹہ اٹھا کر کندھے پر ڈالنے لگی، چہرہ سنجیدہ بنا لیا۔ وہ مسکراتا ہوا آگے بڑھایا تھا، پھر انگلیوں میں تھاما جھمکا اس کی نگاہوں کے سامنے کیا۔ یہ لوٹانے آیا ہوں، ادھر دے مجھے۔ اس نے جھمکا لینے کے لیے ہاتھ بڑھایا تو ارسل نے اپنا ہاتھ سر کے اوپر بلند کر لیا۔ وہ اڑیاں اونچی کیے جھمکا لینے کی سعی میں اس کے قریب چلی آئی تھی۔ یہ مذاق کا وقت نہیں ہے ارسل، میرا جھمکا مجھے واپس دیں۔ اس نے دانت کچکچائے تھے، وہ محسوس ہوا، پھر اس کی آنکھوں میں جھانکا۔ اور اگر میں واپس نہ کروں تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا پھر۔ تمہیں اب بھی لگتا ہے کہ تم سے برا کوئی ہوگا؟ اس نے بہت حیرت سے پوچھا تھا۔ لالا رخ جو اس کے سینے پر ہاتھ رکھے اونچی ہوئی جھمکا لے رہی تھی یکدم ٹھہری، گہرالود نگاہوں سے اسے گھورا۔ آپ ہیں نا، کسی اور کی کیا ضرورت بھلا؟ میں برا ہوں؟ اس کے ایسے پوچھنے پر وہ ایک پل کو پگھلنے لگی تھی۔ پوری معصوم آنکھیں اس پر جمائے وہ استفسار کر رہا تھا۔ اس سے اگلے ہی پل اندازہ ہوا کہ وہ اس کے قریب کھڑی ہے۔ یکدم اس کی ایڑیاں توازن قائم نہ رکھ سکیں اور اس سے پہلے کہ وہ زمین بوس ہو جاتی، ارسل نے اس کے غیر متوازن ہوتے وجود کو جلدی سے تھاما تھا۔ دیکھو، گرنے سے بچا لیتا ہوں تمہیں، اب بھی برا ہوں کیا؟ مسکراہٹ دبا کر تپاتے ہوئے پوچھا تو اس نے اگلے ہی لمحے خود سے دور ہٹایا تھا۔ وہ ہنستا ہوا پیچھے ہٹا۔ اس نے غصے میں پہنا جھمکا بھی اتارنے کے لیے ہاتھ اونچا کیے تو وہ جلدی سے قریب چلایا، تابیداری سے ہتھیلی اس کے سامنے پھیلائی۔ اس کی کشادہ ہتھیلی پر لالا رخ کا جھمکا پڑا تھا۔ اس نے آہستہ سے ہاتھ نیچے کیے اور پھر سنگھار آئینے میں نظر آتے اس کے عکس کو خفگی سے دیکھا۔ جیسے ہی ہاتھ بڑھا کر جھمکا لینا چاہا تو وہ مٹھی بند کر گیا۔ جواب دینے آیا ہوں تمہیں، کیا کچھ وقت مل سکتا ہے مجھے؟ اس کے کان کے قریب بہت ہلکی سی سرگوشی ابھری تھی۔ رخ کا دل کہیں اندر ڈوب کر ابھرا۔ یہ دل تو بہت پہلے سے ہی خوف زدہ تھا۔ اندر جڑے پکڑتے خوف نے جیسے ہی اس کی سیاہ آنکھوں کو چھوا تو ارسل نے شرارت کا ارادہ ترک کر دیا۔ مجھے آپ کا ہر جواب قبول ہوگا، اس نے گردن جھکا کر خود کو کہتے سنا تھا۔ وہ مسکرایا، پھر مٹھی میں بند جھمکا انگلیوں سے تھاما، اس کی گردن پر گھر آئے بال پرے ہٹائے، کان کی لو ہلکے سے تھامی اور جھمکا اس میں ڈال کر مسکراہٹ دباتا پیچھے ہٹ گیا۔ لالا رخ سانس روکے دیکھ رہی تھی اس کے عکس کو سنگھار آئینے میں۔ وہ کوئی چھوٹا بچہ تھا جس کی شریر سی خواہش پر وہ اسے کسی بڑے کی طرح خفا ہو کر دیکھ رہی تھی۔ یہ کیا طریقہ ہے؟ کیوں تنگ کر رہے ہیں آپ مجھے؟ آزاد تو کر دیا ہے نا میں نے آپ کو، آپ کے ہر فیصلے میں، پھر اب کیا مصیبت آ گئی ہے کہ آپ میرا پیچھا نہیں چھوڑ رہے؟ دیکھیے مسٹر ارسل افغن، میں آمنہ نہیں ہوں جو چپ چاپ آپ کو کسی کا بھی ہوتا دیکھ لوں۔ میں نے جو فیصلہ کیا ہے خود پر بہت ضبط کر کے کیا ہے، لیکن آپ کا یہ بچکانہ رویہ میری سمجھ سے اب باہر ہوتا جا رہا ہے۔ ابھی کے ابھی میرے سامنے سے چلے جائیں، نہیں تو میں اپنا ارادہ بدل لوں گی اور چھین لوں گی آپ کو ہر انسان سے۔ جائیں ابھی کے ابھی آپ۔ اور ایک بات اور، مجھے انڈر ایسٹیمیٹ مت کیجیے گا کیونکہ آپ ابھی مجھے جانتے نہیں ہیں۔ میں آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں روخ۔ اور وہ جو تیش میں ابلتی تیزی سے بولتی جا رہی تھی یکدم ساکت ہوئی، آنکھیں پوری کھول کر ارسل کو دیکھا۔ مسکارے سے سجی آنکھیں اگلے ہی پل بھیگنے لگی تھیں۔ کیا کہا آپ نے؟ اس نے بے یقینی سے بس یہی پوچھا تھا۔ وہ تھک کر مسکراتا ہوا اس کی جانب بڑھایا اور اس دفعہ وہ پیچھے نہیں ہٹی تھی۔ وہ اس لمحے کو کسی سحر کی مانند اگلے ہی پل بکھر کر غائب ہوتا نہیں دیکھنا چاہتی تھی۔ میں چاہتا ہوں آپ مجھ پر قابض رہیں،
میں چاہتا ہوں جھانسی کی رانی اپنے میمنے کو کسی بھی دوسرے کے حوالے نہ کرے، کیونکہ دوسرا اسے ویسے نہیں سمجھتا جیسے یہ لڑکی سمجھتی ہے۔ وہ چند پل بنا پل کے جھپکائے اسے دیکھتی رہی تھی، اور جیسے ہی اس کی سیاہ آنکھوں میں آنسوؤں کی نمی تیرنے لگی تو ارسلان گھبرا گیا، جلدی سے ہاتھ اٹھا کر اسے رونے سے روکا۔ کیوں اتنی اچھی تیاری کا بیڑا گڑا کرنے پر تلی ہوئی ہو؟ پہلے ہی مجھے سوچ سوچ کر ہول اٹھ رہے ہیں کہ اس 2.5 کلو کے میک اپ کو لگانے میں تمہیں کتنا عرصہ لگا ہوگا، اب اسے بھی خراب کر کے بھوت بن کر شادی میں جانے کا ارادہ ہے تمہارا؟ دیکھو مجھے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے تمہارے پھیلے ہوئے مزاحیہ خیز مسخرے سے، لیکن لوگ کیا کہیں گے؟ میں تو تمہارے اجڑے گھونسلے جیسے بالوں اور حلقوں میں ملفوف آنکھوں کے ساتھ بھی جا سکتا ہوں۔ وہ جو رونے کی بھرپور تیاری کر رہی تھی یکدم ہی ہنس دی، پھر چہرہ اٹھا کر بامشکل آنسو گرنے سے روکے، گہرے گہرے سانس لے کر اندر اٹھتے بھونچال کو قابو کرنا چاہا، لیکن اسے رونا آئے جا رہا تھا۔ زہر لگتے ہیں آپ مجھے ارسل، زہر! بالکل اسی زہر کے لیے کیسے کیسے مرکے سر کیے ہیں تم نے، نہیں؟ اس کی اس چوٹ پر لالا رخ نے اس کے کندھے پر بھرپور دھپ رسید کی تھی۔ نازک میمنہ بلبلایا تھا، آپ اپنی ان دہشت گردیوں سے باز آ جائیں، شوہر کا درجہ دیں مجھے۔ وہ اب ہنستی جا رہی تھی، گردن پیچھے پھینک کر، پھر انگلی کے پوروں سے پلکوں پر ٹھہرے آنسوؤں کو بامشکل صاف کرتی ارسل کی جانب دیکھنے لگی۔ وہ بھی آسودگی سے مسکراتا ہوا اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ میں ڈر گئی تھی، جانتا ہوں۔ اس نے اس کے چہرے پر گہرائی لٹ کو کان کے پیچھے ارسی تو وہ نم آنکھوں سے مسکرا دی۔ مجھے لگا میں کھو دوں گی آپ کو۔ مجھے بھی یہی لگا تھا۔ وہ دونوں اب دھیمی سی سرگوشی میں اعتراف کرتے جا رہے تھے۔ انا کی ساری دیواریں پگھل کر درمیان سے گرتی جا رہی تھیں، گھٹن کم ہونے لگی تھی، سانس کھل کر آ رہا تھا۔ میں آپ کو کھونا نہیں چاہتی تھی۔ اور بہت ضبط کے باوجود بھی ایک آنسو ٹوٹ ہی گیا تھا اس کی آنکھ سے، آواز بھر آ گئی تھی۔ ارسل نے انگوٹھے سے اس کا آنسو صاف کیا، پھر دونوں ہاتھوں سے اس کا چہرہ تھاما، اپنا ماتھا اس کے ماتھے کے ساتھ ٹکا دیا۔ دونوں آنکھیں موندے بالکل چپ ہوئے کھڑے تھے اب کے۔ ان کی خاموشی ہر لفظ پر بھاری ہونے لگی تھی۔ مجھے لگا تھا آپ مجھے چھوڑ دیں گے۔ اس نے آنکھیں کھول کر ارسل کو دیکھا تھا۔ وہ بھی نم آنکھیں لیے اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ ماتھے اب تک ایک ساتھ ٹکے ہوئے تھے۔ تم نے مجھے باندھ دیا تھا رخ، تمہیں کیسے چھوڑ سکتا تھا میں؟ آپ وعدہ کریں آئندہ مجھے چھوڑ کر جانے کی بات کبھی نہیں کریں گے۔ اس نے اس پگھلتے لمحے میں اس سے وعدہ مانگ لیا تھا، بھلا وہ انکار کیسے کر سکتا تھا؟ مسکرا کر سر اس بات میں ہلایا۔ میں تمہیں کہانی سناؤں گا، شیر اور اس عجیب کل خلقت انسان کی۔ اب وہ دونوں ہی نم آنکھوں کے ساتھ ہنس رہے تھے، ماتھے سے ماتھا ٹکائے، آسودگی سے سمیٹے ہوئے۔ اور میں آپ کے لیے ہر اس ہاتھ سے لڑوں گی جو ظلم کے لیے آپ کی جانب بڑھے گا۔ میں آپ کی حفاظت کروں گی ارسل۔ سنہرے کمکموں سے سجے گھر میں جیسے ہر جانب پریاں اتر آئی تھیں۔ وہ پریاں اپنے ساتھ آنے والی ساعتوں کی خوشبو بھی چرا لائی تھیں۔ وہ دونوں بھی گزرتے وقت سے بے نیاز ایک دوسرے سے ساتھ نبھانے کے وعدے کر رہے تھے۔ لالا رخ، اگر ہم نے اور دیر کی نہ تو اسفند لالا گھر ہی آ جائیں گے، اور تمہیں تو کچھ نہیں لیکن وہ مجھے ضرور جان سے مار دیں گے۔ وہ ہنستی ہوئی اس سے الگ ہوئی تھی، پھر اس نے پلٹ کر اپنا چہرہ سنگار آئینے میں دیکھا تو دنگ رہ گئی۔ اس کا چہرہ گلنار ہوا جا رہا تھا۔ یا اللہ، وہ کب سے ایسی لگ رہی تھی؟ جی، آپ کب سے سیب جیسے گالوں والی پٹھانی لگ رہی ہیں۔ اب چلیں جلدی۔ ویسے میں سوچ رہا تھا ہمیں اپنی شادی دوبارہ کرنی چاہیے، نہیں؟ پچھلی میں تو اتنی لڑائیاں ہوئی ہیں کہ علامہ، اور آپ کو لگتا ہے کہ اس دوبارہ والی شادی کے بعد لڑائیاں نہیں ہوا کریں گی؟ لالا رخ نے محظوظ ہو کر پوچھا تھا۔ ارسل نے خوفزدہ نگاہوں سے اسے دیکھا۔ کیا میں اپنا فیصلہ واپس لے سکتا ہوں؟ لیکن وہ اس کے سوالوں پر اسے ہاتھ سے پکڑ کے باہر کی جانب لا رہی تھی، ساتھ ہنس بھی رہی تھی۔ خاموش پڑے گھر میں اس کے زندگی سے بھرپور کہکے گونجنے لگے تھے۔ اب آپ کسی بھی فیصلے کو واپس لینے کا حق کھو چکے ہیں ارسل جی، وہ اسے چڑھا رہی تھی۔ ارسل نے خفا بھوری آنکھوں سے اسے دیکھا تھا۔ میرے پاس میری یونیورسٹی میں پڑھتی لڑکیوں کے نمبرز اب تک موجود ہیں۔ وہ اب دور ہوتے جا رہے تھے، ان کی باتیں سرگوشی کی صورت سنائی دینے لگی تھیں،
लाला रुख इसे अब उंगली उठाकर चलते हुए धमका रही थी और वो मुस्कुराहट दबाए इसकी धमकी सुन रहा था। इसे अब ये धमकियां सारी जिंदगी सुनती रहनी थी। मेहरून रंग के फ्रॉक में मलबूस स्याह बालों वाली लड़की और ऊंचा सा प्यारा लड़का एक दूसरे के साथ दूर से देखने पर भी बहुत मुकम्मल, बहुत अच्छे लगते थे। इनकी कहानी का आगाज हुआ जाता था, इनकी सुनहरी, प्यारी और क्यूट सी कहानी का आगाज, जिसका एक किरदार चंगेज खान के लश्कर का आखिरी सिपाही था, तो दूसरा अपने किले में रहता एक मासूम सा डरपोक शहजादा। कुदरत ने क्या खूबसूरत बुनाई से काम लिया था इनकी जोड़ी में। वक्त की धूल होती सदियों में जो गुजर गया था और गुजरना बाकी था, सब कुछ एक खुली किताब में दर्ज था। बस उस किताब के हर सफ़े के पलटते ही जिंदगी पलट जाया करती थी, जैसे अरसल और लाला रुख की पलट गई थी एक दूसरे के साथ। खत्म शुद। अच्छा जी, ये नॉवल का अख्ताम होता है। नॉवल तो बहुत अच्छा था। इन राइटर का मैंने पहले नॉवल सुना है ये, और मुझे इनके लिखने का अंदाज तो बहुत ही अच्छा लगा है। कहानी तो बहुत सिंपल थी लेकिन इनके लिखने का अंदाज बहुत खूबसूरत था। आप लोगों को ये नॉवल कैसा लगा आप हमें कमेंट्स बॉक्स में बताएं, और नेक्स्ट नॉवल कौन सा पढ़ना चाहिए उसकी भी रिकमेंडेशन दें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।